بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کل کے احتجاج سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے یا عاصم منیر کو؟ یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں دوست کے ذرا آپ تفصیل سے اس پہ بات کیجئے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ 3 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، قبول فرمائیے اور پھر غور و خوض فرمائیے اور اپنا فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کیا صحیح ہے۔ دیکھیے، اس کا گہرا اثر جو ہے کل کے ڈیمانسٹریشن کا دونوں طرف محسوس کیا گیا ہے۔ فوج کے اندر کچھ اعلیٰ افسران جو ہیں، دوراندیش لوگ جو ہیں، انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ جب منیر صاحب واپس آئیں گے، امریکہ آنے والے ہیں اس دور کے بعد، تو ان سے بیٹھ کے فائنل بات کی جائے گی کہ بھائی ایسے تو کام نہیں چلے گا، ایسے کر کے دیکھ لیا، 3 سال سے کر رہے ہیں یہی رزلٹ آ رہے ہیں، اب مختلف رزلٹ لانے کے لیے مختلف طریقہ اپنانا پڑے گا۔ یہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے اس سوچ کو فائنلائز کرانے میں۔ سوچ تو پہلے بھی تھی اعلیٰ حکام کے پاس فوج کے، لیکن اب فائنلائز ہو گئی کل کے ڈیمانسٹریشن کے بعد۔ پوائنٹ نمبر 2، پی ٹی آئی کے اندر موجود جو کمزور قیادت تھی، کمزور دل لوگ تھے جو ڈرتے تھے، انہوں نے جو کل سے عوام کا جوش اور جذبہ دیکھا ہے، انہوں نے بھی اب ہمت پکڑ لی۔ اس کا بھی فائدہ پی ٹی آئی کو ہے، اور اب وہ فلیگز لے کے، جھنڈے لے کے آ جائیں گے، جہاز پہ چڑھ جائیں گے، کہیں گے ہم تو ساتھ تھے شروع سے اور ہم تو ایسے ہی گئے ہوئے تھے ذرا کام سے۔ تو وہ لوگ جو بھاگنے والے تھے وہ اب واپس آئیں گے، کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا کیا صورتحال عوام اب تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، دیکھیے اس کامیابی کا سہرا جو ہے وہ یقیناً پاکستانیوں کے ساتھ ہے، عوام کا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کامیابی میں آپ کا بہت ساتھ دیا ہے، بہت خوبصورت کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، یہ 3 اہم پوائنٹس ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اب آپ اس کے گرد اپنی سوچ کو ڈیولپ کیجئے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اچھا صاحبو، دیکھیے یہ کامیابی ایک حد تک کامیابی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کامیابی کے نشے میں اب نہیں رہنا ہے۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی کامیابی ہو نا تو اس میں ہی پھر پڑ جاتے ہیں۔ نہ 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 نہ، اب آگے نیکسٹ اسٹیپ کی سوچیے کہ 14 اگست کو کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ پالیسی جو تھی، اس کو ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا، وائڈ اینڈ شیلو، یہ بہت کامیاب رہی۔ 13 اگست طے کیا انہوں نے یا 14 اگست، دو میں سے ایک میں کنفرم نہیں ہوں۔ تو اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ سارے ملک میں ایک ساتھ مظاہرے کیجئے، ان کو ہر طرف مصروف رکھیے اور اڈیالہ کو سینٹر کیجئے۔ اڈیالہ پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پہنچنا چاہیے، ایک دن پہلے سے پہنچ جانا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں، اور نعرے اتنے پرزور ہوں کہ ان کی دیواریں ان نعروں کو نہ سہ سکیں اور وہ دیواریں ٹوٹ جائیں۔ آپ کے نعروں سے، آپ کے جذبے سے اس بات کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کر اور جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان کو جو لوگ ونر کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور عاصم منیر کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ پرنسپل سے زیادہ اسٹیٹ فاسٹ رہنے کا، پریشر سہنے کا گیم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ یہ 2 ہارس ریس بن جاتی ہے۔ اب اس وقت جو اصل مقابلہ ہے وہ عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان میں ہے، آپ اس کو کہیں سے بھی ناپیں، آخر میں یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان پہ کیا پریشر ہیں جو وہ نہیں سہ سکیں گے، اور عمران خان پہ کیا پریشر ہے۔ اچھا صاحب، میں نے بہت ساری تفصیل لکھی تھی، لیکن وہ تفصیل ساری کاٹ کے میں نے صرف
کچھ پوائنٹس آپ کے لیے لکھیں، اس کو آپ قبول کیجئے کہ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے عاصم منیر صاحب پہ پریشر یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن کرایا وہ ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ انہوں نے کرایا تھا. اس کی وجہ سے لوگوں کو خود فوج میں بڑی شرمندگی کی ہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے کتنی بدنامی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ان پہ یہ بھی پریشر ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو جو 30-40 سال سے جن کو ہر بچہ بڑا عورت مرد سب جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو آپ نے حکومت دی. جو فوج میں اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ان کو بھی بڑا دکھ ہے. یہ پریشر ان پہ ہے، رہے گا. اچھا پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے انہوں نے جو بھی اقدامات اب تک کیے ہیں عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے فوج کے امیج کو خراب تر کیا. پوائنٹ نمبر 3 قوت کا یہ استعمال جتنا زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں، دوسری طرف سے فوج کے کرپشن کے قصے وہ اچھالتے جاتے ہیں. اگر یہ اتنا زیادہ قوت کا استعمال نہ کرتے تو بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ ابھی تک فائل میں رہتی، لیکن پھر ایسے جرنلسٹ ہیں آپ کے وہاں، ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کہانیاں باہر آئیں. اچھا پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے 26ویں ترمیم کرا کے انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا، عدلیہ میں اپنے ججز اپوائنٹ کروائے. تو اس سے کیا ہوا؟ اب ان کے لیے آرٹیکل 6 آج نہیں تو کل کسی وقت بھی لگے گی تو اس کی سزا پھانسی ہے. اور پاکستان گریجولی اس طرف بڑھ رہا ہے کہ جب جرنیلوں کو پھانسی لگے گی، آج نہیں 3 سال بعد 5 سال بعد، یہ جا اسی ڈائریکشن میں رہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. اور یقین کیجئے جس دن جرنیلوں کو پھانسی لگنے لگی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اب پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے. اچھا پوائنٹ نمبر 5 اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کی سیاست پہ ذرا کم توجہ دیتے تھے، اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، ان کے ظلم اور تشدد نے اور جو خوف انہوں نے پھیلایا اس نے ان کی توجہ اس درجہ حاصل کر لی کہ وہ کانگریس میں پہنچ گئے. کانگریس میں پہنچنے میں ان کے دوستوں کا بھی ہاتھ ہے، ویسے عمران خان کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں. پوائنٹ نمبر 6 اچھا عاصم منیر صاحب پہ یہ بھی الزام ہے، اور جو صحیح الزام ہے آپ ثبوت اس کے خود ڈھونڈ لیجئے گا، کہ انہوں نے میڈیا پہ کنٹرول حاصل کیا. اور کس قسم کا کنٹرول؟ عمران خان کی تقریر نہیں دکھانا، تصویر نہیں دکھانا، حتیٰ کہ اس کا نام بھی نہیں لینا. بہت خوب یہ کارنامہ، تاریخی کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے اس جدید دنیا میں. کہیں اتنی پابندیاں لگتی ہیں؟ اچھا پوائنٹ نمبر 6 آج دیکھیے ڈیجیٹل ریولوشن کا دور ہے، ٹھیک ہے. اب تو اے آئی ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا کام دے رہی ہے. اگر دیانتداری سے یہ چاہیں کہ ان کو کیا اسٹیپ لینے چاہیے تو یقین کیجئے کہ ان کو اے آئی کا استعمال کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ میرے حالات یہ ہیں، مجھے اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ اس کا استعمال کر نہیں رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ دیکھیے ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی ہی محدود ہے. جب آدمی وہاں چیف آف آرمی صاحب بن جاتا ہے نا تو اس کا حلقہ محدود سکڑ شرنک ہوتے ہوتے اتنا سا رہ جاتا ہے. اور خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ صرف جی حضوری والے لوگ، روزی پکچر دکھانے والے لوگ جو ہیں وہ سامنے رہتے ہیں، اور وہ جو کچھ ڈالتے ہیں آپ کے ذہن میں آپ اسی حساب سے اقدامات لیتے ہیں جو بالکل غلط ثابت ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمارے جرنیل چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسی دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہیں ہو تو کہتے ہیں ڈنڈے سے ٹھیک کریں گے. کر لو ڈنڈے سے ٹھیک، 3 سال سے کر رہے ہو ڈنڈے سے ٹھیک. اچھا صاحب اب آئیے آپ اس طرف کے. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ دیکھیے عاصم منیر صاحب پہ یہ بھی پریشر رہے گا جو ہے. انہوں نے آ کے فرمایا ہم معیشت ٹھیک کر دیں گے، مہنگائی دور کر دیں گے، $20 بلین میں یہاں سے لا رہا ہوں، 4 سعودی عرب دے گا، 4 کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ آ کے جو ہے مارکیٹنگ کرے اور پیسے لائے باہر سے اور انویسٹر کو ڈھونڈے؟ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہوتا ہے.
یہ انہوں نے صرف اقتدار پکڑنے کے لیے، اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، اور کیا کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ اب جس ٹیبل پہ یہ جا رہے ہیں نا، انٹرنیشنل ٹیبل پہ نیگوسیشن کے لیے ٹرمپ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، یہ برباد کر کے رکھ دیں گے پاکستان کو. میری یہ بات یاد رکھیے گا، وہ مون دیں گے ان کو. 2 وجہ سے ان کا پریشر بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کی عقل جو ہے وہ، ان کا تجربہ سیاست کا اور دور اندیشی کا بہت کمزور ہوتا ہے. یہ ایک مضبوط سیاسی حکمرانی یہ کام کر سکتا ہے جس ملک میں اس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، جیسے عمران خان کو حاصل ہے. اچھا صاحب، اب آئیے آپ اس طرف کے عمران خان صاحب کے اوپر کیا پریشر ہے اس وقت؟ یہ پریشر کا گیم چل رہا ہے دونوں پر. میں نے کہا نا 2 ہارس ریس ہو رہی ہے اس وقت، عاصم منیر ورسز عمران خان. اس پہ کیا پریشر ہے؟ اچھا صاحب، میں نے ٹائم بچانے کے لیے اور بھی کچھ ان پہ پریشر ہیں جن کو میں نے نہیں ڈسکس کیا، لیکن 2 بڑے اہم جو ہے وہ رہ گئے. ایک تو یہ کہ دیکھیے ان کے دور میں سرمایہ کار بھاگ گئے ملک چھوڑ کر. کتنے سرمایہ دار بھاگے، ابھی گوگل کیجئے، ابھی آپ پتہ کر لیجئے. اور ابھی کل کی بات دیکھ لیجئے کہ ملک ریاض کے ساتھ کیا گیم کر رہے ہیں. یار کتنا مطلب لوگ وہاں ملازم ہیں، کتنے لوگ ان گھروں میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ وہی ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے. یہ ٹھیک کیا ہے؟ یار کوئی صاحب عقل آدمی ایسا کام کرے گا؟ مجھے بتائیے جو یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اب تک کیا ہے. کوئی ایک قدم بتائیے آپ. وہ تو میں اکثر کہتا ہوں انہوں نے بیانیہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نا. کوئی پروگریس، کوئی کام ایسا بتاؤ. ہر کام الٹا پڑتا. اچھا کچھ یہ سیدھا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے نصیب ایسے ہیں وہ الٹا ہو جاتا ہے کام. اب بتائیے ملک ریاض کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں یہ فیئر ہے؟ پاکستان کے ساتھ فیئر ہے؟ ہر ایک سے ذاتی انات کی جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں یار. اب یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سارے جو پریشر ہیں ان پر، جو الزامات ہیں، ان کو آپ خود تحقیق کر لیجئے، خود سوچئے کہ یہ کیا ہے. اور اگر کوئی صاحب ان کے کچھ دوست ہیں، میں جانتا ہوں ان کو پرسنلی، جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ ان کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں. اور اگر کوئی ان حقائق سے روگردانی کرتا ہے تو بھئی اگر سورج نکلا ہوا ہو، سنی ڈے میں کوئی ڈینائی کرے کہ سورج نہیں ہے، تو پھر اس کا ذہنی خلل ہے. اس کے لیے سورج نہیں نکلا ہے بھائی، اس کو چھوڑ دیجئے پھر آپ. اچھا اب آئیے عمران خان کی طرف کہ عمران خان پہ کیا پریشر ہے. دیکھیے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عمران خان ساری زندگی ایک ایسا گیم کھیلتا رہا جس پہ ہر لمحہ پریشر ہوتا ہے. ہر گیند اگر وہ کرائے تو پریشر ہے، ہر گیند جب وہ کھیلتا تھا تو پریشر تھی. وہ پریشر، اس کا مطلب ساری زندگی پریشر سہنا اور پریشر پیدا کرنا، اس کو سہنا، یہ اس کا گیم رہا ہے. اچھا اس کو کیا پریشر ہو سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1، 3 اہم پوائنٹ، کہ اس کی پارٹی کو توڑ دیں گے، اس کی قیادت کو خرید لیں گے، ٹھیک ہے نا، بھگا دیں گے. ایک یہ پریشر ہوتا ہے. پریشر نمبر 2 کہ مجھے لمبے عرصے کے لیے قید کر لیں گے. اور پریشر نمبر 3 مجھے جان سے مار دیں گے. اس سے بڑا تو اور کوئی پریشر نہیں ہوگا. اور وہ یہ پریشر لینے کے لیے ذہنی طور سے تیار ہے. وہ اگر مر گیا نا، انہوں نے اس کو پھانسی بھی دے دی، تو وہ صدیوں زندہ رہے گا. صدیوں. پوری دنیا میں ایک سمبل بن جائے گا وہ، کہ کرپٹ حکومتوں کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری بتائے گی. ایک شخص نام عمران خان، اور کیا کارنامہ کر گیا اگر انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ وہ اپنی جنگ جو ہے نا، پریشر سہنے کی صلاحیت اور اللہ پہ مضبوط ایمان کی وجہ سے لڑ رہا ہے. اور یہ اپنی جنگ جو ہے اپنی بندوق کی
قوت کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے جب فیتھ ورسز فیئر کا اگر مقابلہ ہو کہ یہ اپنے خوف پھیلا کے جنگ جیتنا چاہتے ہیں، اس سے جیتنا چاہتے ہیں، اور وہ فیتھ کے ساتھ اور پریشر سہنے کی تو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، تو کون جیتے گا؟ کون جیت رہا ہے؟ اب یہ ہر روز یہ چیز سامنے آتی جائے گی کہ وہ کیسے کیسے جیت رہا ہے اور یہ کیسے کیسے ہار رہے ہیں. یہ اس سے نہیں جیت سکتے. اگر جیتنا ہو، اگر وہ ہوتا نا زرداری جیسا کردار اس کا، نواز شریف جیسا، تو وہ اب تک لندن بیٹھا ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں، علامہ ناصر عباس صاحب سے میں نے کل بھی کہا تھا، اس نے کہا علامہ صاحب میرے لیے دعا کیا کیجئے، اللہ نے مجھے عزت دی، دولت دی، شہرت دی، سب کچھ دی، آپ شہادت کی موت دے. اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتے ہو؟ اس کو مار دو گے، اور کیا پھر قوم تم کو، تمہاری نسلوں کو چھوڑ دے گی؟ یہ دھوکہ دہی مت کرنا اپنی نسلوں کے ساتھ. اچھا، اگر یہ اس کو ورس کے سینیریو مار دیں تو ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کس چیز کے لیے کہاں تک تیار ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ مجھے پھانسی دیں تو میرے چہرے پہ کالا کپڑا مت ڈالنا، تاکہ قوم دیکھ سکے کہ میں اس لمحے بھی خوف زدہ نہیں ہوں ان سے. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو پھانسی کا رسہ کھینچے اور جو غسل دے وہ ایک مسلمان ہو. وہ کہتا ہے میرے بعد تحریک کو ختم نہ کر دینا، اپنی جد و جہد جاری رکھنا، وائلنس کی طرف مت جانا. وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا اور پاکستان کی حفاظت کرنا. یہ اس کے خیالات ہیں. کیا تم کوئی ایسی وصیت کر سکتے ہو؟ تمہارے نصیب میں ایسی وصیت نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایمان کے ساتھ ڈٹا ہے. آج قوم کو بھی چاہیے کہ ایسے لیڈر روز نہیں ملا کرتے. اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کو یہ جو ڈارک کالے بادل ہیں ان سے نکالنا ہے. ایک اچھے صبح کا آغاز کرنا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے. اس کے لیے آپ کو 14 اگست کو یا 13 اگست جو بھی تاریخ طے کی ہے، میں اس میں کنفرم نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے پیمانے پہ آج سے زیادہ بڑی تعداد میں نکلنا ہے. اتنی بڑی تعداد میں نکلو کہ ان کی ہمت نہ پڑے کہ یہ تمہیں لاٹھی اور گولی چلائیں تم پر. 4 ویک سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے پیمانے پیسفلی، بٹ اس کا کوئی پرپس بھی ہو، اس طرح سے نکلنا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. اور ہماری ویڈیوز کو یہ جو ہے کہیں آواز خراب کرا دیتے ہیں، کہیں نوٹس نہیں پہنچتا، طرح طرح کے مسائل ہیں یار. لیکن نیور گیو اپ. کیپٹن کے ساتھ کھڑے ہیں، کیپٹن کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.